بزنس کرنے والے کے لیے دین میں دنیا میں دونوں میں کتنے بڑے فائدے ہیں. آپ اگر کاروبار کرتے ہیں، کریٹو آدمی ہیں، آپ سے ملک کا انفراسٹرکچر بڑھتا ہے، ملک کا ٹریڈ بڑھتا ہے، ملک کا بزنس بڑھتا ہے، ملک کی ویلیو، اکنامک ویلیو بڑھتی ہے. دینی اعتبار سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے، گڈ نیوز دی ہے کہ اللہ نے رزق کے، برکت کے 10 دروازے رکھے ہیں. کتنے؟ 9 دروازے بزنس کرنے والے کے لیے ہیں. کتنے؟ اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. کیوں؟ ایک بزنس کرنے والا کم سے کم 3-4 گھروں کا روزگار پیدا کرتا ہے. صحیح ہے؟ کم سے کم 3-4 امپلائیز کا گھر چلتا ہے. صحیح ہے؟ اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. ایک دروازہ امپلائڈ آدمی کے لیے ہے، وہ ڈرائیور ہو یا کنڈکٹر ہو، واچ مین ہو یا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کچھ بھی ہو. نوکری مینس غلامی. رزق 2 طریقے سے آتا ہے. تنخواہ کیسا لیتے بیٹا؟ ذرا کھڑے رہو، دیکھ رہے ہو؟ مجھے تنخواہ دو. یہ ہاتھ کی پوزیشن دیکھ رہے ہو؟ شاباش، بیٹھ جاؤ. اس کو کہا گیا ید العلیا، اپر ہینڈ. ید مانے ہاتھ، علیا اعلی سے ہے، اوپر والا، اپر ہینڈ. اس کو کہتے ہیں سفلا، نیچے والا ہاتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تم اوپر والا ہاتھ بنو. تنخواہ کیسا لیتے؟ ایسا لیتے نا، جوڑے کی رقم. نیچے والا ہاتھ نہیں، یہ بھکاری کا ہاتھ ہے، غلامی. لیکن تجارت کرنے والے، تجارت کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز چاہیے؟ پیسہ، کیپیٹل. پیسے کے لیے کیپیٹل. اب آپ کے گھر میں 2 بہنیں 3 بہنیں جو بھی ہیں، اگر فرض کرو ابا جان کے پاس، پیرنٹس کے پاس پورا زیور، گھر وارا سب کچھ بیچنے کے بعد 20 لاکھ 25 لاکھ واٹ ایور کچھ اماؤنٹ ہے، اور اسی وقت آپ کی بہن کا رشتہ آتا ہے، اور آپ بھی کاروبار کی مکمل فیزیبلٹی رپورٹ بنا کے یو آر ریڈی ٹو ٹیک دا اسٹارٹ، مگر رشتہ آتا ہے بہن کا. آپ بولیے وہ پیسہ بہن کی شادی میں جائے گا یا آپ کو ملے گا؟ یہ سسٹم آپ کا دشمن ہے یا عورتوں کا؟ ٹھیک ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، خودکشی کرنا پڑ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے، مگر اگر ایک بھائی بزنس مین بن جائے، اگر ایک بھائی اسٹینڈ اپ ہو جائے، تو 4 بہنوں کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ 4 کی. یس یا نو؟ مگر مرد کی اصل طاقت کو، اس کی کمر توڑ کے پورا کا پورا دے رہے ہیں لڑکی کو. لڑکا کہاں جائے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جیب میں 2000 روپے بھی نہیں ہے. اوکے، آپ کے بڑے بھائی جو آپ سے عمر میں 10 سال بڑے ہوں گے، جا کے ان سے پوچھئے کہ ان کے بینک بیلنس میں کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری زندگی کنگال. کیا یہ سسٹم جو آپ کو کنگال بنا کے رکھا ہوا ہے، کیا آپ کو لڑنا نہیں چاہیے؟ کیا اس سسٹم کے خلاف آپ کو لڑنا نہیں چاہیے؟ آپ لڑیں گے یا ساری زندگی یو ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ریمین پینی لیس لائک دس؟ بھونیں آپ کو سفر ذلیل کریں گے، بھونیں آپ کو جھکائیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک باپ جتنی بھی اماؤنٹ تھا وہ بیٹی کی شادی میں کر دیا، بیٹا کیا کرے گا؟ آٹو چلائے گا، الیکٹریشین بنے گا. پھر اس کی شادی کا وقت آئے گا تو ہی ول ڈو دا سیم تھنگ واٹ ہز بھونائی ہیز ڈن، رائٹ؟ اس کو بولتے ویشیس سائیکل. کیا بولتے ہیں؟ آپ نے تالاب، بارش وغیرہ کے اندر تالاب جو بنتے ہیں، میں مثال بہت چھوٹی معمولی دے رہا ہوں لیکن فٹ ہوتی ہے، کہ وہاں پر بچے ننگے نہاتے ہیں، اس میں سے کوئی کپڑے والا آ گیا تو تمام بچے مل کے اس کا کپڑے اتارتے ہیں، رائٹ؟ یہ وہی ہے سسٹم کہ ایک آدمی پورا پیسہ شادی پہ برباد کر رہا ہے، بھائی کو کنگال کر رہا ہے، بھائی کو مجبور کر رہا ہے کہ سیکریٹریل جاب، غلامی والا جاب لے. پھر اس کی شادی کا وقت آیا، وہ کسی اور گھر میں جا کر وہاں کے سالے اور وہاں کے سسرے کو اسی میں مبتلا کرے گا. دس از کالڈ ویشیس سائیکل. کیا اس ویشیس سائیکل کو ٹوٹنا نہیں چاہیے؟ صرف آپ توڑ سکتے ہیں. یہ سسٹم مردوں کو مکمل کنگال ہی نہیں، مردوں کو غلام اور بھکاری بنانے والا سسٹم ہے. یو آر انوسینٹلی
falling into the trap. आपको नहीं पता है बिल्कुल. आपसे अगर मैं रिक्वेस्ट करूं किसी को, मैं शतरंजियां उठाओ, कोई नहीं बात मानेगा मेरी. लेकिन अगर किसी को मैं पैसे दूं तो वो फिर पैसे लेने के बाद मजबूर है कि मैं चाहे उसे शतरंजियां उठवाऊं, चाहे जो काम करवाऊं. राइट? वाई? ये है, जिस आदमी ने 2 लाख रुपए लिए हुआ है वो आदमी मुरव्वत में टाल नहीं सकता, मुरव्वत में गुलाम हो जाता है. मर्द बिक रहा है, यू नो दैट. मर्द बिक रहा है. आप लोगों को भी तजुर्बा नहीं भी हुआ होगा, कोई बात नहीं, इतना तो महसूस हुआ होगा ना कि एक डॉक्टर भवन खरीदना पड़े तो कितना लगता है? 2 लाख एक. आपको मालूम है ना, आपकी कीमत भी तय होगी कल. आप अगर इंटर होंगे तो आपकी कीमत होगी, ग्रेजुएशन करेंगे कीमत होगी, अमेरिका जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, कीमत होगी. लेकिन इसका नुकसान कौन उठा रहा है? मर्द. अब देखो, मर्द की बात आ रही है. लेट अस डिफाइन मर्द. कुरान में सूरह निसा से आयत 34 लिख लो या नोट कर लो, याद रखो. कुरान में मर्द का डेफिनेशन ये है, अर रिजाल. रिजाल मीन्स रजुल की प्लूरल, मर्द. खव्वामून, गार्डियन, केयर टेकर, खव्वाम, मजबूत, यानी कि कंट्रोलर. अलन निसा, लेडीज के ऊपर. मर्दों को लेडीज के ऊपर मुकम्मल केयर टेकर बनाया गया है, रूल मेकर बनाया गया है, डिसीजन मेकर बनाया गया है. ही हैज राइट, ही कैन डाइवोर्स, ही कैन बीट हर, he can take her to live in Nalgonda or Kalwakurti, America, Dubai, wherever he wants. Agreed? है ना? मगर क्यों? जबकि जिंदगी में, आप ईमानदारी से बोलो बच्चों, कुर्बानी मां ज्यादा देती है बाप? जज़ाकुमुल्लाह खैर. मां 24 घंटे ड्यूटी पे रहने वाली शख्सियत का नाम है. 24 घंटे ड्यूटी पे. लेकिन मर्द को, यानी बाप को खव्वाम क्यों बनाया गया जबकि कुर्बानी मां की है? वाई जी? अल्लाह ताला खुद कुरान में अगली आयत, वो उसी आयत का हिस्सा, अर्रिजालु खव्वामून अलन निसा बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम. बिकॉज मर्द अपना माल खर्च करता है, इसलिए मर्द, इसलिए खव्वाम है. उसको राइट्स है, डाइवर्स का, मारने का, हर एक राइट, कंट्रोल करने का, रूल बनाने का, लॉ बनाने का, सब राइट क्यों है? बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, माल वो खर्च करता है इसलिए. तो असल उसूल ये बना कुरान का, जो माल खर्च करेगा वो खव्वाम. एग्रीड? ये माल औरत के ऊपर डे 1 से खर्च करेगा. अब आप ईमानदारी से बोलिए, मंगनी के खर्चा कौन करता है, औरत या मर्द? जोड़े की रकम कौन दे रहा है? आपके 500,000 मेहमानों को खाना कौन खिला रहा है? पलंग कौन ला रहा है? फ्रिज कौन ला रही है? खव्वाम कौन है? तलाक देने का हक किसको देना चाहिए? ईमानदारी से बोलिए. मारने का हक किसको मिलना चाहिए? मर्द ने इस जहेज के सिस्टम की वजह से कुरान की आयत को उलट दिया. मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, मर्द ने उसको जो अल्लाह ताला ने डिग्निटी दी थी, जिसको कहते हैं मनसब, मर्द ने उस मनसब को खुद अपने हाथ से कुचला. क्यों? क्योंकि वो वहां पर आके बिस्मिल्लाह होती थी ना, आपकी, आप भी आज भी होते होंगे ना, बिस्मिल्लाह होती, अकीका होता, रोजे रखाई होती, अम्मा बाबा दूल्हे को सजाते, शेरवानी वगैरह जो भी है, और बच्चा कितना खुश होता. वही ट्रेनिंग देके दूल्हा बना के बिठाते, और उसके बाद 10 लाख के जोड़े की रकम क्यों लिए? मियाँ नहीं मालूम, बॉस मेरे को नहीं मालूम, वाले साहब कर लिए शायद. अरे ये जायज नहीं है ना. नहीं, मैं बोले नहीं, वो पेरेंट्स करे, नहीं मालूम मेरे को क्या है. अच्छा, एक्टरों की कौम, पूरी एक्टर, एक सारा एक एक्टर जाके दूसरे लड़की के बाप से पूछो, हजरत ये जायज नहीं है ना. और जियो मैं भी जानता हूं, लेकिन लड़की वालों का डिमांड था भाई, मैं नहीं बोल सकता. जाके लड़के के बाप से पूछो, वो भी उनसे बड़े एक्टर, कहते हैं कि नहीं भाई बहुत मना किया है लोगों को, बहुत समझाया, नहीं माने बात. खुशी से दे रहे.
دوستو یہ خوشی سے دینے کے نام پر جو کینسر ہے, جو ایڈز ہے, یہ پوری سوسائٹی کو آپ کی برباد کر چکا ہے. اب آپ اس سوسائٹی سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ عورتیں آپ کی قیمت طے کر کے وہ عورتیں بیچ رہی ہیں. کیوں؟ آج عورت انتقام لے رہی ہے. عورت کی شادی زیرو بجٹ اس کا نام ہے. لڑکی کے باپ کو یا بھائی کو 1 روپیہ بھی جو خرچ کرنا پڑتا ہے, دیٹ از کالڈ جہیز. جہیز بولے تو خالی پلنگ کو نہیں بولتے. Every single rupee which the parents of the bride have to spend is called dowry. اگر مرد اپنے رسول کے طریقے پر شادی کرے تو کل اس کی بیٹی بڑی ہونے کے بعد اس کی بیوی زیرو بجٹ میرج کرنے میں اس کی سپورٹ کرتی تھی, کوآپریٹ کرتی تھی, رائٹ؟ لیکن جس عورت نے دیکھا ہے کہ اس کی شادی میں اس کے ماں باپ کو قرض لینا پڑا, سفر کرنا پڑا, بھیک مانگنا پڑا, اس کے بھائی کو کاروبار چھوڑ کے نوکری کرنا پڑا, اب وہ عورت کو اپنا ماضی یاد ہے. اب وہ مرد کو مجبور کرے گی کہ کل تو جس طرح میرے ماں باپ کو پریشان کر کے لایا تھا, اب اس بیٹی کا باپ تو ہے, تو بھی اتنا ہی خرچہ کر. کولو کے بیل کی طرح محنت کرے گا وہ. ڈو یو لائک ٹو ریپیٹ دا سیم اسٹوری؟ آج آپ کو تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے, کل آپ کو 4 بیٹیاں ہو جائیں تو جسٹ امیجن پوری زندگی کولو کے بیل کی طرح صرف کماتے رہنا ہے, صرف کماتے رہنا ہے, صرف کماتے رہنا ہے. اور اگر بیٹا کوئی پیدا ہو گیا, اس بیٹے کی سزا یہ ہے کہ آپ کی حماقت کی نقصان قیمت وہ ادا کرتے رہے. آج کتنے بیٹے ایسے ہیں جن کو ابا جان کے جو کارنامے ہیں ان کارناموں کی قیمت بیٹوں کو ادا کرنی پڑتی ہے, رائٹ؟ ہزاروں بہنیں ہماری, لاکھوں کی تعداد میں عورتیں, لڑکیاں, ان کے باپ جہیز دینے والے موجود نہیں ہیں, ان کے بھائی جہیز دینے والے نہیں ہیں. اس کی وجہ سے ان لوگوں کا کیا حشر ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا بالکل. اگر اس کا خاتمہ کرنا ہے, ویری سمپل سولوشن, ہم اپنی شادی اپنے رسول کے طریقے پہ کریں گے بس. کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ اب دیکھو ہماری منافقت, ہیپوکریسی, یہ جو بیٹھ کے پانی پی رہا بڑے خوش ہو رہے بچے, ہم لوگ خوش ہو رہے کہ بچہ سنت پہ چل رہا, یہ بچہ بڑا ہو کے بولا کہ ابا جان نکاح میں اللہ کے رسول کے طریقے پہ کروں گا بس. کیا ہوتا؟ سب سے پہلے اماں بولتی تیرے کو دودھ نہیں معاف کروں گی. بابا بولتا ناک کٹا رہا ہے کیا, 500 لوگوں کے دعوتیں کھائے ہوئے, ان کی دعوت ریٹرن کرنے کا وقت آیا اب تو. ارے آپ کل تک سنت پہ خوش ہو رہے تھے نا, آج آپ یہ کر رہے. وہ بچہ جو کسی آنے والے مہمان سے 5 روپے 10 روپے لے لے تو آپ اس کو تھپڑ مارے تھے کل, آج وہ اس کی خاطر آپ پلنگ مانگ رہے جا کے, اس کے لیے ولیمے کا جوڑا آپ مانگ رہے جا کے. دوستو یہ جو شادیوں کا خرچ ہے, اگر یہ آپ کو مل جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ بزنس مین بنیں گے. لیکن یہ پیسہ ان لوگوں کو مل رہا ہے جو آپ کے دشمن, آپ کے ملک کے دشمن, آپ کی کمیونٹی کے دشمن. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے بیٹی کی شادی کے اوپر 25 لاکھ روپے خرچ ہو گئے, چلو ذرا بیٹھ کے حساب کریں گے, وہ واقعی بیٹی کو ملے یا کس کو ملے؟ اگر بیٹی کو مل جائے تو داماد کوئی کاروبار کرے گا, اٹ از گڈ. ایک شادی خانے کے کتنے معلوم ہے نا آج کل ریٹ؟ آپ تو سمجھ رہے پیسہ آپ کو ملا, نہیں, پیسہ کس کو ملا؟ اس کے بچے خوش ہو رہے, فوٹو آپ کھینچا رہے, واہ. آپ, میں بچوں کو بھی سمجھایا تھا, آپ کو بھی سمجھاتا ہوں, کتنا بڑا دھوکہ کھا رہے آپ خوشی کے نام پر. یہ خوشی سے کا جو لفظ ہے بچوں اس کو سمجھو, یہ خوشی سے نہیں ہے, فراڈ ہے. آپ ایک رات کے کھانے کے اوپر کم سے کم حیدرآباد کی دعوت 5 لاکھ کا کھانا ہوتا ہے, شادی خانے کے علاوہ بول رہا ہوں میں آپ کو. آپ چاہے بریانی کھاؤ, 15 ڈش کھاؤ یا ڈوسا اڈلی کھاؤ, یہ سفر اس کو 10 سینٹی میٹر کا سفر بولتے ہیں, جو یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے, رائٹ؟ چاہے بریانی کھاؤ, ڈوسا کھاؤ, اڈلی کھاؤ, کچھ بھی کھاؤ, یہ کتنا ڈسٹینس کا سفر ہے. اس کے بعد اس کا انجام آپ سمجھو اس بات کو
کہ وہ کھانا جس سے منع کیا گیا، تبذیر کہا اس کو اللہ کے رسول نے، قرآن نے، کہ دیکھو یہ شیطان کے بھائی ہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت پیدا کرنے والے، یہ نئی نئی چیزیں پیدا کر کے اس پہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ باسمتی چاول کے رائس کا سپلائر خوش ہے، وہ پھولوں والا خوش ہے، وہ بیوٹی پارلر والے خوش ہیں، یہ سارے لوگ، ان کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ان کا پیسہ جا رہا ہے عیاشی میں، ان کا پیسہ جا رہا ہے، کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی سکھ، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، یہ سارے فسادات جتنے کر رہے ہیں وہاں فنڈنگ ہو رہی ہے پوری کی پوری۔ آپ کے پاس کیا بچا؟ اگلے دن سے قرضے ادا کیجیے۔ کتنے دولہے ہاتھوں میں سروتا یا چاقو لے کے میں نے گھوڑے پہ بیٹھے دیکھے ہیں، اور اس کے تیسرے دن میں دیکھ رہا ہوں کہ خالی لنگی اور بنین میں روڈ کے کارنر پہ کھڑے ہیں۔ آج اگر آپ میری بات پہ تالیاں مار رہے ہیں، ماریے، مجھے خوشی تو ہو رہی ہے، لیکن اگر یہ بات کا نوٹس نہیں لیا آپ نے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ اگر آپ نے نہیں کہا، وہ کل لنگی اور بنین میں آپ بھی ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، یہ جو تم پلنگ جس پہ سو رہے ہو یہ کس کے مال کا ہے؟ یہ سوال سب سے پہلے ہوگا۔ آپ جس پلنگ پہ سو رہے ہیں وہ پلنگ کس نے لایا؟ جا کے اپنے چچا، ماموں، تایا، بڑے بھائی جس کی بھی شادیاں ہوئی ہیں یہ بات پہنچاؤ ان کو، کیونکہ یہ حرام اگر حرام ہے تو پھر جس نے جان بوجھ کے لیا ہے اس کو واپس کرنا، لوٹانا واجب ہے، کیونکہ یہ رشوت ہے۔ اور جس کو نہیں معلوم تھا، انوسنٹ تھا، ہو گئی غلطی، اس کے لیے یہ امانت ہے، اس کو بھی لوٹانا واجب ہے۔ جا کے اپنے گھروں کے اندر یہ جو حرام مال جمع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں لوگ، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کے گھر میں روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کے گھر میں آپ کے بزرگ تسبیحیں پڑھتے بیٹھے ہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ جب تک مال حرام گھر میں ہے، صرف جہیز کا نہیں، اگر کسی کا باپ رشوت لینے والا ہے، کسی کا باپ زمینوں پہ قبضہ کرنے والا ہے، کسی کا باپ جھوٹ بول کے کمانے والا ہے، وہ مال جب تک گھر میں ہے اس گھر کے کسی فرد کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ عمرہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں۔ اسٹارٹ کرو اس جہیز سے کہ یہ جو جہیز آیا ہے، یہ جو لڑکی کے باپ کے مال پہ پلسر گاڑی گھوم رہا ہے، کوئی ماروتی گاڑی گھوم رہا ہے، یہ جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے برائی کو دیکھے وہ کیا کرے؟ زور سے بولو، کس سے؟ شاباش، بہت ایزی سولوشن ہے۔ جو برائی کو دیکھے وہ کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے روکے۔ باپ اپنے بیٹے کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، تھپڑ مار سکتا ہے، رائٹ؟ ہم لوگوں نے اس کو سمجھا ہے کہ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑوسی کا گلا پکڑ کے ماریں گے جا کے، نہیں نہیں نہیں، باپ بیٹے کو مار سکتا ہے نا، وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ ماں اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے نا، ہاں ماں روک سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ شاباش، فَبِلِسَانِهِ، زبان، پڑوسی پہ ہاتھ چلانا چاہیے یہ زبان، آپ اس کو بولیے۔ اس کا رخا جب آیا آپ زبان کھول سکتے نا، بھائی یہ جائز کام نہیں ہو رہا ہے، بول سکتے نہیں بول سکتے؟ جو برائی کو دیکھے اور اپنی زبان بند رکھے اس کو گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ آج پوری قوم گونگے شیطانوں کی قوم، کسی کے سامنے ڈر ہے کہ میرا پروموشن رک جائے گا، کسی کو ڈر ہے کہ قانون انہیں کمپلین کر دے گا، مخبری کر دے گا، کسی کو ڈر ہے کہ چچا ناراض ہو جائیں گے، کسی کو ڈر ہے۔ مروتوں میں سب نے ایک دوسرے کی زبانوں پہ، ہونٹوں پہ لاکس ایسے مضبوط ڈال دیے ہیں، پوری قوم گونگوں کی فوج بنی ہوئی ہے۔ ہاتھ کہاں باندھے، داڑھی کتنی رکھے، فاتحہ پڑھے نہیں پڑھے، اس کے اوپر تو خوب دنگے کر سکتے ہیں، لیکن جو سنت ہتھیلی میں انگارہ رکھنے والی سنت ہے اس کو توڑنے والوں کو دیکھ کر چپ ہیں، آپ بولنا نہیں چاہتے، ہمت نہیں ہے۔ آپ کے پڑوس کی بچی ہے، اس کے باپ کو گھر بیچنا پڑ رہا ہے، آپ کو کوئی درد نہیں ہو رہا ہے، کتنے افسوس کی بات۔ کتنے لوگوں کو دیکھا ہوں میں، بچی مسلمان ہے، ہندو سے شادی کری، پورے محلے کے نوجوان جمع ہو کے مارنے جا رہے ہیں ان کو۔ کتنے کیسز میں دیکھا میں کہ ہندو لڑکی ہے، مسلمان سے شادی کری، سارے ہندو جمع ہو گئے اور اس کو ایک ہندو مسلم ایشو بنا دیا۔ یہ ہندو مسلم ایشو نہیں تھا، یہ مرد کی خودداری کا ایشو تھا، مردانگی کا ایشو تھا۔ تم مرد ہوتے تو تم ایک نکاح کر کے بتاتے کہ اللہ کے رسول ایسا کرے تھے۔ تم کو تو تمہاری اماں کہتی ہے کہ نہیں میرے بیٹے کی شادی جب تک کہ 10 لاکھ جوڑے کے نہیں ملے نہیں کروں گی،
تم تو اپنی ماں کے غلام، تم سسٹم کے غلام، تم بڑے بھائی چاچی شادی دادی کے غلام. اب اگر ایک بچی کی عزت لوٹ رہی ہے، وہ ہندو سے شادی کر رہی ہے، مسلمان سے شادی کر رہی ہے، تو تم کر رہے ہو ہماری قوم کا، ہمارے دھرم کا نام بدنام ہو رہا. اچھا اتنی شان ہے تمہارے دھرم کی، تو پھر رسول کی شان باقی زندہ کر کے بتاؤ، کرو گے؟ دوستو ایک کام کرنا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے علماء نہیں آئیں گے، نیور نیور نیور. علماء ساتھ نہیں دیں گے، پارٹیاں ساتھ نہیں دیں گی، وہ بی جے پی ہو، وہ ایم آئی ایم ہو، وہ کانگریس ہو، وہ ایس پی ہو. ان کو ووٹ چاہیے، ووٹ ہے تو انہوں آپ کی شادی میں آئیں گے، چاہے آپ نے شادی میں 1 کروڑ خرچہ کرے ہوں، 2 کروڑ ہوں. دے لائک دس. مور نمبر آف گیسٹ، مور نمبر آف ووٹس دے آر گوئنگ ٹو گیٹ. انٹلیکچوئلز ہیلپ نہیں کریں گے آپ کی. اگر آپ کو چاہیے آپ کے آئندہ 10 سال میں آپ کے بینک میں 10 لاکھ ہوں، آپ کو بہنوں کا قرضہ ادا نہ کرنا پڑے، تو پھر ایک بات یاد رکھو، اس سسٹم کو توڑنے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا. کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ اگر فلک نما جونیئر کالج سے صرف 10 بچے مل جائیں، مغل پورے سے 10، لاڑ بازار سے 10، پورے حیدرآباد سے اگر 1000 نوجوان کھڑے ہو جائیں، 1 سال میں انقلاب آئے گا دوستو. 1 سال میں کسی کی بہن جل کے نہیں مرے گی کل. کسی کو اس خوف سے اپنی پوری آمدنی، اپنا پورا کاروبار خراب کرنا نہیں پڑے گا کہ کہیں اس کی بہن کی عزت خراب نہ ہو، کہیں اس کے بہن کی زندگی خراب نہ ہو. آپ کو اس فکر سے، اس ٹینشن سے باہر نکالنا ہے. صرف اس سوسائٹی سے ڈاوری کا، کھانے کا یہ ٹینشن نکال دو لوگوں کے ذہنوں سے. ہر باپ، ہر بھائی فری ہے قوم کے لیے. ورنہ آج جس سے بات کیجئے، یا تو بیٹی یا بھائی کی پریشانی میں. ختم کریں گے اس کو؟ بہت سمپل سلوشن ہے. جب رقہ آئے کسی کا بھی، اس رقے میں سب سے پہلے یہ پوچھئے کہ کھانا کون دے رہا ہے. کیا پوچھنا؟ آپ کو جواب معلوم ہے، پھر بھی پوچھنا ہے آپ کو کہ جواب آئے گا لڑکی والے دے رہے ہیں، رائٹ؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ رشوت ہے. یہ رشوت ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اگر بیٹا آپ بولو، اگر کوئی شادی میں لڑکی کا باپ بولے میں کھانا نہیں کھلا سکتا، معافی چاہتا ہوں، کیا ہوتا؟ پولیس والا گاڑی پکڑا، آپ بولے میں کچھ بھی نہیں دے سکتا، کیا ہوگا؟ سیم چیز، سیم چیز. آپ اگر لڑکے والوں سے کہیں گے کہ معافی چاہتے ہم جہیز نہیں دے سکتے، تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو پولیس والے کا جواب دیا آپ. نہیں، یہ رشوت ہے یا نہیں؟ یہ بھیک ہے یا نہیں؟ بعض بھیکاری ڈیمانڈ کر کے منگاتے ہیں کہ آپریشن کے لیے 1 لاکھ کی ضرورت ہے، آپریشن کے لیے 1 لاکھ کی ضرورت ہے. بولتے نا ڈیمانڈ کر کے. بعض لوگ اللہ کے راہ میں جو بھی ہے دے دیجئے بلکہ دیتے، مگر منگ رہے دونوں بھیکاریاں. ایک صاحب لسٹ بھیج رہے، اچھا وہ لسٹ میں بھی ایکٹنگ ہے ان کی کہ نہیں نہیں نہیں، وہ لسٹ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ بہت کچھ ہے کہ وہ ڈپلیکیٹ نہ ہو جائے چیزیں. یہ بھیک ہے. بھیک حرام ہے یا نہیں ہے؟ یہ فتنہ ہے. ایک شادی میں جانے کے بعد ایمانداری سے بولو، خیال آتا یا نہیں آتا؟ ہر ایک کا نیچرل ہے، یہ ہیومن سائیکالوجی ہے. استاد سسرا ڈھونڈے تو ایسا ہونا استاد. خیال آتا یا نہیں آتا؟ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. یہ تبذیر، یہ اسراف، یہ فضول خرچی ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر جب آپ کے پاس یہ رخہ آیا، آپ کو سب سے پہلے یہ پوچھنا ہے کھانا کون دے رہا ہے. اس لیے کہ جو آدمی 4 لاکھ کا کھانا دے رہا ہے، وہ 1 لاکھ کا پلنگ تو دیتا نا. پوچھنے کی کیا بات ہے؟ رخہ دیکھ کر آپ کو غصہ آنا چاہیے. شادی ہے لڑکی والوں سے کھانا، آپ کا چہرہ ایک دم چینج ہو رہا. نہیں معافی چاہتا ہوں میں، یہ جہیز کھانا ہے تو جہیز بھی ہوگا پھر. نہیں نہیں، یہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے، معافی چاہتا ہوں میں نہیں آ سکتا. بس ایک جملہ ہے ہمت. اب ایک سوال آپ کی طرف سے میں کرتا ہوں، آپ کے نہیں آنے سے کیا شادی رک جاتی؟ یہ مت سوچو. آپ کا یہ جملہ جا کے جو 25 لوگوں کو بولے گا نا، وہ 25 دلوں میں تیر کی طرح
بیٹھ جائے گی بات, ارے یار اتنا سا آدمی ہے, کیا ہے, عالم ہے کیا, انہیں داڑھی تو ہے نہیں, نماز تو پڑھتا نہیں, اس کے بڑے بھائی کی شادی تو ایسی ہوئی تھی, انہیں ہم کو سکھا رہا ہے. یہ بولنے دو. لوگ یہی تو کہتے تھے کل تک یہ قبلہ, آج قبلہ بدل دیے, بھائی یہ کوئی نبی ہے؟ اور کیا کیا نہیں بولتے تھے, ان کے چچا تو ایمان نہیں لائے, انہوں ایمان کے لیے ہو کر رہے, خود ان کا داماد ایمان نہیں لایا, ایمان کے لیے ہو کر رہے. صحابہ کل تک تو شراب پیتے تھے, اب ایک دم نیک ہو گئے. یہ بولیں گے, یہی بولنے دو ان کو. آپ بولو کل تک شراب پینے والے صحابہ جب توبہ کرے تو پھر کیا ہوا, سابقہ شراب ثواب میں بدل گئی. سبحان اللہ. آج تک جتنی دعوتیں کھائے ہیں وہ غلط تھا, وہ گناہ تھا, لیکن آج اگر تم ایک رخا ریجیکٹ کرو گے, زبان سے بولو گے کہ معافی چاہتا ہوں, میں اس شادی میں نہیں آؤں گا, یہ غلط ہے, یہ بدعت ہے, یہ خلاف ہے سنت کے. آج تک جتنی شادیوں کی دعوتیں کھائیں, ایک ایک بوٹی کا ثواب بدل جائے گا.